مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 8 جنوری 2022 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں مظفر گڑھ کی عظیم سرزمین تحصیل علی پور میں صحیح البخاری کی آخری حدیث پاک کا درس شروع ہے۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ جیسے قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا ہے ویسے حدیث پاک کو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 رب کائنات فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے جیسے آپ پر قرآن اتارا ہے ویسے آپ پر حدیث اتاری ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور قرآن اور حدیث اتار کے ہم نے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا ہے جس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ان علوم قرآن اور حدیث کو آپ پہ نازل کرنا آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ احادیث پاک بھی آسمانی وحی ہے اور قرآن کریم بھی آسمانی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب مراد معنی مفہوم بھی اللہ کا ہے، اور حدیث نبویہ میں معنی مراد مفہوم و مطلب اللہ کا ہے، لفظ رسول اللہ کے ہیں۔ اور احادیث پاک کی اتنی اہمیت ہے، اتنی حیثیت ہے کہ حدیث پاک کو رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے بڑے درجے دے کر نازل کیا ہے کہ جب نبی پر حدیث آ جائے اور کوئی بندہ انکار کر دے، ابھی وہ قرآن کا منکر نہ ہو، صرف حدیث کا انکار کرے تو اللہ اسے فرعون بنا دیتے ہیں۔ شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں، فرمایا جب فرعون غرق ہوا تو تورات نازل نہیں ہوئی تھی، فرعون کی غرق یابی کے بعد جا کر تورات نازل ہوئی، تو کہا وجہ کیا ہے فرعون کے غرق ہونے کی؟ کا حدیث موسیٰ کے انکار پہ فرعون غرق ہوا ہے۔ تو احادیث پاک کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک بندہ اللہ کی کتاب کا انکار نہ کرے، صرف پیغمبر کی حدیث کا انکار کر دے تو رب کریم اسے فرعون بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کا حشر فرعون جیسا کرتے ہیں۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے احادیث پاک کا رتبہ اور مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں احادیث پاک کے حوالے سے عوامی جملے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں، ہم نماز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں اور پیغمبر کی حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ علی پور کے غیور دوستو مجھے بتاؤ، ہم پیغمبر کی حدیثیں نماز میں نہیں پڑھتے؟ آپ خاموش اسی لیے ہیں کہ آپ نے آدھی بات سنی ہے کہ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ میں اہل علم کی موجودگی میں ہوں، اللہ جانتا ہے ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں۔ ہم جب نماز شروع کرتے، اچھا چلو میں گنوائے دیتا ہوں، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پورے 30 پاروں میں اللہ کے قرآن میں نہیں ہے۔ ہم نے شروع نماز کو حدیث پاک سے کیا۔ آگے آئے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حکم تعوذ ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، الفاظ تعوذ نہیں ہیں، الفاظ تعوذ حدیث پاک میں۔ اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ قرآن کریم کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتے ہیں۔ یہ آمین پورے قرآن کریم میں نہیں ہے۔
آمین پیغمبر کی حدیث ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے صحیح مسلم میں موجود ہے، ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ جب اکیلا امام سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو مقتدی آمین کہہ لیں۔ اکیلا میں نے وَإِذَا قَالَ سے لیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ آمین مقتدی نے کہنا ہے، اور آمین کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ آمین بھی حدیث ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ ثنا 1، تعوذ 2، آمین 3۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ رکوع کی تسبیحات قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ احادیث پاک میں ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ قرآن کریم میں نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ ربنا لک الحمد قرآن کریم میں نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ اور سجدوں کی تسبیحات اور ما بین السجدتین جو ہم وقفہ کرتے ہیں دو سجدوں کے درمیان، رب اغفر لی ورحمنی، یہ تمام تسبیحات قرآن کریم میں نہیں ہیں، احادیث پاک میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات پورے 30 پاروں میں نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پورے قرآن میں نہیں ہے، درود کا حکم قرآن میں ہے، لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ اور درود پاک کے لفظ درود ابراہیمی ہم اللہ کے قرآن سے نہیں، رسول اللہ کے فرمان سے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، چلو یہ آیت میں ہے، لیکن دوسری اللہم اغفر لی ذنوبی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ حدیث پاک میں ہے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے سلام پھیرتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے۔ یہ 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف سورۃ فاتحہ اور اگلی سورت تو ذہن میں رکھ لی کہ جی قرآن پڑھا جاتا ہے، تو بھائی 1 درجن حدیثیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، تو حدیث پاک کی اتنی حیثیت ہے کہ ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، نماز ختم حدیث پہ کرتے ہیں۔ تیسری بات حدیث پاک کی عظمت کے حوالے سے، تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک پہ عمل کر لیا جائے تو وہ احادیث پاک کی اتنی برکات ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت اسے اپنی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ اور چھوڑیے، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ کھولیے۔ رب کریم نے احادیث پاک کے انکاری کو بے وقوف فرمایا ہے۔ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، یہ آیت نمبر 143 لیں، سیقول السفہاء من الناس، یہ جو آیت لیں، سیقول السفہاء، یہ سفہاء جمع ہے، پرولر ہے، اس کا سنگولر اور واحد بنتا ہے سفی۔ سفی کہتے ہیں اسٹوپٹ مین، بے وقوف آدمی۔ یہ رب نے بے وقوف کسے کہا ہے؟ سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف آئیں گے اور اپنی تھیوریاں جھاڑیں گے اور آپ کے صحابہ کے سامنے بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ یہ بے وقوف کون ہے؟ یہ مدینہ میں رہنے والے بے وقوف کون ہیں؟ اور قرآن کریم نے دوسرا پارہ شروع بے وقوفوں کی اوپر رد کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ تو بے وقوف سے مراد کیا ہے؟ اب ذرا توجہ رکھنا، قبلے کی تحویل ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم پاکستان و ہندوستان میں جہاں ہیں، جس جگہ سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کی سائڈ ہمارے لیے کعبۃ اللہ قبلہ ہے، اور ہماری شمال کی سائڈ یہ قبلۃ الاولیٰ بیت المقدس ہے۔ 1,24,000 انبیاء کا یہی قبلہ ہے، 17 مہینے رسول اللہ کے ملا کر۔ حضور علیہ السلام نے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، لیکن دل میں تھا کہ اللہ بیت اللہ کی طرف کر دے۔ تو رب کریم نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کی بات کو پورا فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ ادھر منہ فرما لیں۔ آج اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے۔ مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر تبدیلی فرمائی، وہاں اپوزٹ سائڈ ہے، کیونکہ مدینہ کا قبلہ کے معاملے ولیکن شرقوا وغربوا کا ہے، علماء جانتے ہیں۔ تو رسالت مآب علیہ السلام کی خواہش پر قبلہ بدل دیا گیا۔ جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، جی مسلمانوں کا قبلہ تو ایک رخ پہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے، کبھی دائیں ہیں اور کبھی بائیں ہیں، کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے، تو کل پتہ نہیں کہ ان کا قبلہ کہیں اور چینج ہو جائے۔ تو رب کریم نے اس کے جواب میں فرمایا، سیقول السفہاء، بے وقوف کہیں گے، ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا ہو گیا ہے؟ یہ قبلے کی سائڈ چینج کرتے پھر رہے ہیں، قبلے کے اطراف تبدیل کرتے پھر رہے ہیں۔ سنو اے بے وقوفو، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا،
اس قبلے کا حکم بھی ہم نے دیا ہے، اس قبلے کا حکم بھی ہم نے دیا۔ اب توجہ رکھنا، توجہ، میں دلیل اس پر ارشاد آپ کو نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو رب نے فرمایا کہ اس قبلے کا حکم ہم نے دیا بیت اللہ، یہ تو نظر آتا ہے۔ یہ جو فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، جس پر آپ پہلے تھے وہ حکم ہم نے دیا تھا، تو بیت المقدس کی طرف منہ کریں، یہ پورے قرآن کریم میں حکم کہیں موجود نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک 114 صورتیں اٹھائیں، 86 مکی 28 مدنی اٹھائیں، 540 رکوع 7 منازل 120 پاؤ اٹھائیں، 30 پارے اٹھائیں اور 6500 کم و بیش آیات اٹھائیں۔ کسی آیت، کسی صورت، کسی پاؤ، کسی رکوع، کسی منزل، کسی صفحے پر یہ حکم نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں۔ تو جب رب کا یہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے تو اللہ نے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا کیوں فرمایا کہ یہ حکم ہم نے دیا ہے؟ علی پور کے مسلمانوں، مظفر گڑھ کے دوستو، اگر حکم رب نے دیا ہے تو وہ قرآن میں ہوتا، جب نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، بلکہ دو جواب بنتے ہیں، ایک کفری ذہن والا، ایک اسلامی ذہن والا۔ کفری ذہن یہ ہے کہ قرآن کریم ردل بدل کر دیا گیا ہے لہٰذا اس میں حکم موجود نہیں ہے، اور اسلامی ذہن، اسلامی ذہنیت، ایمانی قرآنی ذہنیت یہ ہے کہ رب کریم کا رسول کریم کے ساتھ ایک قرب کا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس میں دونوں وحی شامل ہے، مطلوب و غیر مطلوب۔ فرمایا جب پیغمبر بولتے ہیں کبھی قرآن بنتا ہے، کبھی حضور کا فرمان بنتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، عوامی ترجمہ یہی بنتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما ينطق، وما يتکلم بھی نہیں ہے، وما يتکلم پوری بات ہوتی ہے، وما ينطق ادھوری بات ہوتی ہے جسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں، انکمپلیٹ سینٹنس، ابھی مکمل جملہ بھی نہیں ہے۔ وما ينطق، ابھی نطق کی بات بھی پیغمبر آدھی جملے کی بات بھی فرمائے نا، ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو جب رب نے فرمایا کہ بیت المقدس کا حکم ہم نے دیا، وہ قرآن کے لفظ میں نہیں ہے لیکن احادیث پاک کے لفظ میں ہے۔ رب نے جملہ ایک فرمایا، مسئلے کئی حل کر دیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قبلہ بھی اللہ کی رضا سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے فرمان کو بھی اللہ نے اپنی بات فرمایا ہے۔ تو یہ پیغمبر کی حدیث کی ویلیو، ایتھارٹی، حجیت، مقام، مرتبہ، حیثیت سمجھ آ گئی کہ پیغمبر کی حدیث کا اتنا مرتبہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تیسری حیثیت میں نے عرض کی، میں چوتھی حیثیت پیغمبر کی حدیث کی عرض کیے دیتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرمائیں اور وہ حدیث پاک کی شکل میں ہو تو وہ حدیثیں بتانا بھی قرآن کریم کا حکم ہے۔ سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ، آخری آیت اٹھا لیں، رب کریم فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فضل الباری علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے حدیث پاک نکلا۔ رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر، جو میں نے آپ پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو احادیث میں بھی آپ بیان فرما دیں۔ تو پیغمبر کی حدیث پیغمبر کی نعمتوں کا اظہار ہے، رسول اللہ پر کیے جانے والی تمام کی تمام نعمتوں کا اعلان ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور پھر میں پیغمبر کریم کی حدیث پر پانچویں حیثیت آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں کہ حدیث پاک اس پاک پیغمبر کا فرمان ہے، جب غصے میں ہوں تب بھی ٹھیک بولیں، جب پیار میں ہوں تب بھی ٹھیک بولیں۔ سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد مکرم سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، میری زبان کے ساتھ میری قلم بڑی تیزی سے چلتی تھی، میں پاک پیغمبر کے فرامین کو سنتا لکھ لیتا، سنتا لکھ لیتا، سنتا لکھ لیتا۔ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنتا لکھ لیتا۔ فنہتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے کہا سب کچھ لکھتے ہو؟
सब कुछ न लिखो। वरसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन यतकल्लमु फिल ग़ज़ब वर्रज़ा। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम कभी कभी बतौर फितरत गुस्से में भी बात इरशाद फरमा देते हैं, तो हर बातें लिख लेते हैं, छोड़ दे। कहते हैं फ़अमसक्तु अनिल किताब, मैं लिखने से रुक गया। फ़ज़करतु औ क़ाल फ़ज़ुकिर लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने या किसी ने हुज़ूर पाक की मजलिस मुबारक में ये बात अल्लाह के रसूल की खिदमत में कर दी कि या रसूलल्लाह ये लिखता था। इस लिखने को कुछ बुजुर्गों ने रोक लिया। रोकने की वजह ये नहीं है कि हदीसें न लिखी जाएं, वजह शफकत है। वजह ये है कि कभी आप गुस्से में बात फरमाते हैं, कभी आप प्यार में बात फरमाते हैं। हो सकता है फितरत के तौर पे आपकी बात गुस्से वाली हो, ये लिख दे। वो ज़बत बिल किताबा की शक्ल में, लिखने की शक्ल में नस्ल दर नस्ल लोगों तक चले, तो गुस्से की बातों का इजहार नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे लिखने से रोक दिया गया। अब आप इरशाद फरमाएं ये लिखे या न लिखे। फ़ाउमा बिअस्बाइही इला फ़ी, अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ मुबारक को बुलंद किया और अपनी उंगली को उठाया। ये शहादत वाली उंगली, लोग सबाबा कहते हैं, शहादत की उंगली है। सबाबा का जुमला गाली देने वाली उंगली होती है, पैगंबर के लिए क्या कहें, शहादत वाली उंगली। आप अलैहिस्सलाम ने इसको अपने मुंह मुबारक की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया अब्दुल्ला उक्तुब फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़। का अब्दुल्ला जैसे पहले लिख रहा था उसी तरतीब पर लिखते रहो। मैं गुस्से में हूँ या प्यार में हूँ, मेरे रब ने यह तय कर लिया, इस मुँह से हकीकत ही हकीकत जारी होती है। ये पैगंबर की हदीस पाक का रुतबा है, ये मर्तबा है, ये दर्जा हैसियत तो वैल्यू है कि पैगंबर करीम कभी गुस्से में यूं मगलूबुल हाल नहीं होते कि खिलाफ हकीकत बात इरशाद फरमा दे। मेरे दोस्तों, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये फरामीन की मैंने 5 हैसियतें आपकी खिदमत में रखी हैं, उम्मीद है आप इसे जहन में रखेंगे। मैं इस हदीस पाक पर बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सहीहुल बुखारी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तहरीर फरमाई है और ये सहीहुल बुखारी में रिवायात 2 तरह की मौजूद हैं। एक रिवायत वो है जो कई बार जिक्र हुई है, कभी सहाबी बदला है तो कभी उन्वान बदला है, और कुछ रिवायतें वो हैं जो एक ही बार जिक्र हुई हैं। अगर मुकर्ररात बार बार लाने वाली रिवायात को हटाया जाए तो 4000 के लगभग रिवायतें हैं, वरना 9082 रिवायातें हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी की तहकीक के मुताबिक ये 10,000 अहादीस पाक का मुरक्का है। और हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब अहादीस पाक लिखते थे, ये फ़तहुल बारी का मुक़दमा हदीस सारी में इब्न हजर अस्कलानी अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने फरमाया, मैंने रियाज़ुल जन्ना में बैठकर, रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोस में बैठकर अबवाब मेन चैप्टर हेडिंग्स लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? वो कहते हैं ये इस्तिबराक बिल अमकिना है। ये उलमा का लफ्ज़ है, मैं अवामी लहजे में कहता हूँ। क्या मतलब? कहा बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि वहाँ पर बैठने से चीज़ का रुतबा भी बढ़ जाता है। नमाज अल्लाह की है, यहाँ पढ़े तो 25, जामे मस्जिद में पढ़े 27, और वहाँ पर जाकर पढ़े रसूलुल्लाह की मस्जिद में 50,000 और बैतुल्लाह में पढ़े तो 1,00,000। ये इस्तिबराक बिल अमकिना है। इस्तिबराक बिल औकात भी होता है, इस्तिबराक बिल ज़वात भी है। तो उसके कबील में एक चीज़ ये है रिसालत मआब। और कभी कभी वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त में चीज़ का रुतबा बढ़ जाता है। मसलन मन अद्दा फ़ीही मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ी मा सिवा व मन अद्दा फ़ीही फ़रीज़तन कान कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ी मा सिवा। हज़रत सलमान की रिवायत सही इब्न खुज़ैमा में मौजूद है। इमाम इब्न खुज़ैमा लाए हैं, फरमाया मेरे पाक पैगंबर ने, नफल आम दिनों में पढ़ोगे नफल, रमज़ान में नफल पढ़ोगे फ़र्ज़ का सवाब, रमज़ान में फ़र्ज़ पढ़ोगे 70 फ़र्ज़ों का सवाब। ये इस्तिबराक बिल औक़ात है, किसी वक़्त में चीज़ की बाबरकत बना दिया। और इस्तिबराक बिल ज़वात भी होता है, किसी ज़ात के साथ निस्बत के ताल्लुक़ को और रुतबा मिल जाता है जो बाद वालों को वो रुतबा नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, इस धरती पे सहाबा के बाद तसव्वुफ़ के इमाम महबूब सुबहानी ज़िल्ले रहमानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह हैं, और सहाबा कराम के बाद इस धरती पर उम्मत की क़यादत नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने मसाइल में संभाली है।
ان دونوں سے کروڑوں اربوں کی تعداد پہ دنیا بھر جائے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اجی وجہ کیا ہے؟ بھئی اسے جس ذات کی نسبت ملی ہے وہ ذات کی نسبت تمام ذوات سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جب بیٹھ جائے، اور اسی بات کو صحیح مسلم میں رسالت مآب علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے، امام مسلم ابن الحجاج القشیری المتوفی 261 ہجری رحمہ اللہ اس کو ارشاد فرماتے ہیں، آپ اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ جملہ نہ کہنا، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، لوگو تم احد پہاڑ جتنا سونا ہی خرچ کر دو، صحابی ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کر کے تم سے آگے بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اسے جس ذات کی نسبت ملی ہے، جس ذات کا تعلق ملا ہے، جس ذات کا قرب ملا ہے، ہم عشر عشیر بھی اس کے قریب نہیں۔ میرے دوستو، یہ استبراق بالذوات ہے۔ تو امام بخاری نے ابواب لکھے ہیں استبراق بالہم کے نام سے، اچھی جگہوں میں بیٹھ کر، اور اس کے بعد جب امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھا ہے، جمع کیا ہے، اس میں اکثر جگہ پہ قاعدہ کلی نہیں ہے، اکثر ہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً احادیث پاک لکھتے تو غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، 2 نفل پڑھتے، پھر اس کے بعد لکھ لیتے، جتنا مناسب ہوتا لکھ لیتے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب دوسری مجلس میں بیٹھتے تو اس طرح کی ترتیبوں پر، اور شروع وحی سے کیا اور ختم جو کیا وہ آخر پہ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت پیارے اشارات دیے ہیں۔ صحیح بخاری شروع کی ہے، پہلا استاذ لائے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، یہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حمیدی کون ہے؟ ہوا عبداللہ بن زبیر المکی، حاشیہ میں ان کا نام موجود ہے، ان کا نام عبداللہ بن زبیر المکی ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے حمیدی امام بخاری کے استاذ ہیں۔ اور امام بخاری اس امت میں جو آخری شخص لائے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ المدنی، یہ مدینہ طیبہ والے ہیں۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں دین کی ابتدا مکہ سے ہوئی ہے، دین مکمل مدینہ میں ہوا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا استاذ حمیدی لایا۔ آخری استاذ روایت کا جو پہلے نمبر پہ احمد بن اشکاب ہے۔ حمیدی معنی تعریف، احمد معنی تعریف، قرآن کریم کی آیت پہ عمل کیا، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، شروع میں بھی حمد، آخر میں بھی حمد۔ آپ بیان میں سنیں نا الحمدللہ نحمدہ، آخر میں جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ، تو حمد میں، اور حمد میں ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا نام زمین پر محمد، آسمانوں پہ احمد، رسول اللہ کے نام میں بھی حمد موجود ہے، امت دی امت حمادون، حمد موجود ہے۔ رسالت میں آپ کو قرآن دیا، ترتیب کتابت سے پہلی سورت الحمدللہ سے شروع، یہ بھی مادہ حمد ہے۔ قیامت میں رسول اللہ کی امت کا لقب حمادون، اور امت کے لیے رسالت میں آپ کی قیادت میں جو پرچم ملے گا وہ لواء الحمد ہے، اور پھر جو مقام حضور کو ملے گا وَبَعَثْنَا مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ بھی مقام حمد ہے۔ اس حمد میں عقیدہ ختم نبوت سمجھایا کہ حمد تعریف کو کہتے ہیں، تعریف کا محل ابتدا کم انتہا زیادہ ہوتا ہے، آخر میں تعریف کی جاتی ہے، تو حضور آخری ہیں تعریف والے، کتاب آخری ملی تعریف والی، امت آخری ملی آخری امت تعریف والی، اور جھنڈا بھی سب سے بڑا آخری ملا، لواء الحمد، مقام بھی آخری ملا، مقام محمود۔ انہی پر حمیدی اور احمد کی انطباق کر کے امام بخاری ان اساتذہ کو لائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے دوستو، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت حمیدی سے پہلی روایت شروع کر کے نیت کی بات کی، احمد بن اشکاب سے آخری روایت شروع کر کے وزن اعمال کی بات کی۔ پتہ چلا نیت میں اخلاص ہوگا تو وزن تلے گا، اور اگر نیت میں اخلاص نہ ہوگا تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے قیامت میں وزن نہیں تلے گا، کوئی اوزان کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ صحیح بخاری کی آخری کتاب کتاب التوحید لائے ہیں۔ اس کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے کتاب التوحید، دوسرا نام ہے الرد علی الجہمیہ، کتاب الرد علی الجہمیہ۔ توحید تو سب جانتے ہیں کہ اللہ ذات اور صفات میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے،
اور رد علی الجہمیہ کا معنی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اختتام پہ یہ جرت کا سبق پڑھایا ہے کہ یاد رکھنا اہل باطل سامنے آئے تو بھیگی بلی بن کے دب نہ جانا، ان پہ علمی رد کرنا سیکھنا۔ اور رد علی الجہمیہ، کتاب الرد علی الجہمیہ دے کر امام بخاری نے اہل علم کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، فتنے بدعات ظاہر ہوں اور صحابہ کرام کے لیے نازیبہ جملے کہا جائیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، عالم علمی دلائل سے اس کا مقابلہ کرے۔ فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، یوں نہیں کرتا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اس مولوی کے سر پہ پگڑی کے بجائے اللہ کی لعنت برسے گی، ملائک کی لعنت برسے گی، دنیا کے لوگوں کی بقدر لعنتیں آئیں گی۔ لا يقبل اللہ عدلا ولا صرفا، یہ فرض پڑے گا اللہ رد کر دیں گے، یہ نفل پڑے گا اللہ محروم کر دیں گے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس روایت کو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے پہلا حصہ حکایت صحابہ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، آپ اس کو وہاں سے پڑھ لیجیے۔ تو میرے دوستو، امام بخاری نے یہ بات ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، یاد رکھنا جو دین کے مقابلے میں باطل لوگ آئے تو عالم دب کے نہ بیٹھے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں ہماری اکثر تعلیم زکوٰۃ و صدقات کے پیسے سے مکمل ہوئی ہے، لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیں زکوٰۃ و صدقات و عطیات و ہدیات دیے ہیں، اس وجہ سے کہ مولوی جب دین پر سخت وقت آئے گا یہ دین کے دفاع کے لیے تن من دھن لگائے گا۔ آج اگر ہم تن من دھن لگانے کے لیے دین کے شجاعت اور دین کے دفاع کے لیے شجاعت کے ساتھ نہیں نکلتے تو پھر ہم نمک حرام بن رہے ہیں، ناراض نہ ہونا، پھر ہم نمک حلال نہیں ہیں۔ میں نے ہم کا لفظ بولا ہے جس میں بھی شامل ہوں کہ اگر میں دین کے دفاع کے لیے نہ نکلوں تو میرے دوستو والرد علی الجہمیہ سے ایک بات سمجھائی کہ اس وقت جو باطل فرقہ تھا امام بخاری نے رد کر کے دکھایا۔ یوں نہ ہو ایسی بات کہو جس سے سب راضی ہوں۔ میں ایک بار انتظامیہ کی سرکاری میٹنگ میں تھا تو ہمیں ایک بیوروکریسی کے بڑے افسر، ایک بیوروکریٹ تھے، وہ کہنے لگے جی مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، ایسی بات کریں جس سے سب راضی ہوں۔ میں نے کہا جی عالم نبی کا وارث ہے، حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک ایسا نبی دکھا دیں جس سے سب راضی ہوں۔ آپ ایک نبی دکھا دیں، میں مولوی دکھا دوں گا جس سے سب راضی ہوں۔ یاد رکھنا جب نبی سے اللہ والے راضی اور شیطان والے ناراض ہیں تو مولوی وہی نبی کا وارث ہے جس سے رب راضی رہے اور اہل شیطان ناراض رہے۔ ہمیں چاپلوسی کے سبق نہ سکھایا، ہم بہت اچھی طرح دین کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ تو رد علی الجہمیہ۔ اور ایک بات اور، یہ کتاب التوحید کا باب نمبر 93 ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَقَالَ مجاہد القسطاس العدل بر، یہ پوری امام بخاری بات لائے ہیں۔ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں علمی بات کو عوامی لہجے میں اتارتے ہوئے آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ امام بخاری نے اس وقت کے اہل باطل کے اعتراض کو اپنی بات میں قرآن کی آیت لے کر ان کے اعتراض کو اڑایا۔ کہا لوگ کہتے ہیں اعمال کیسے تلیں گے کیسے؟ کہا جی اعمال تلیں گے، وہ چھوٹے ہو وہ بڑے ہوں، وہ نظر آئے وہ نہ آئے، جسے ہم مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں اعراض کیوں نہ ہو، یہ نظر نہ آئے پھر بھی تلیں گے۔ پرانے زمانے میں ہمارے علماء مثالیں دیتے تھے، جی یہ ویدر ریڈار تول دیتا ہے موسم کیسا ہے، تھرمی میٹر تول دیتا ہے ٹیمپریچر کیسا ہے۔ یہ مثالیں پرانی ہو گئی بھائی، آج ہر بندہ یہاں بیٹھ کے تول لیتا ہے بیلنس کتنا باقی ہے، یہ بھی تو اعراض ہے نا۔ تو جب آپ یہاں سے بیلنس تول سکتے ہیں، منٹس تول سکتے ہیں، میموری ٹٹول سکتے ہیں کتنی فل اپ ہے اور کتنی خالی ہے، جب آپ یہ تول سکتے ہیں جس کا ظاہراً بظاہر وجود بھی نہیں ہے، تو رب خالق ہے، وہ اعمال کو بھی تول کے دکھائیں گے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بات کا مدعا ہے جو میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھا چکا ہوں۔ اور میرے دوستو بعض اوقات چیز ہوتی نہیں ہے پر اس کا وزن ہوتا ہے۔ اعراض کی بات سمجھانے لگا ہوں، وہ کیسے؟ آپ کا 2 GB کا کارڈ ہے، اس 2 GB کے کارڈ سارا فل ہو بیانات و تلاوتوں سے، اس کا وزن کریں اتنا، سب ڈیلیٹ کر کے خالی کر دیں، وزن کریں اتنا۔ کیوں؟ یہ آج کی دنیا کی سائنس کی ڈیولپمنٹ اور ترقیات ہیں، تو رب تو ان سب چیزوں کا خالق ہے۔ اللہ دل کے اخلاص کو بھی تولیں گے اور دل کے بغض کو بھی تول کے دکھائیں گے۔
نماز کو بھی تولیں گے اور روزے کو بھی تولیں گے، حج کو بھی تولیں گے، زکوٰۃ کو بھی تولیں گے، نیکی کو بھی تولیں گے اور بدی کو بھی تولیں گے۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، وہ ایک اچھائی کا ذرہ یا برائی کا ذرہ، سب کچھ آپ کے سامنے نظر آتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ یہ امام بخاری نے آیت لا کر ہمیں سمجھایا کہ رب قیامت میں یوں وزن اعمال رکھیں گے اور بنی آدم کے اعمال تلیں گے، اور اس پہ علمی بحث ہے بنی آدم ہے یا غیر بنی آدم، یہ عوامی لہجے میں نہیں ہے، یہ طلبہ علماء کی بحث ہے۔ اور اس کے ساتھ امام مجاہد رحمہ اللہ کی ایک بات لا کر ایک جملے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، ایک آیت کی طرف امام بخاری کا ذہن گیا، اور پھر اس میں جو لفظ آیا پھر اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک لفظ قسط ہے، قسط کا اچھا معنی، اور پھر اس کو الٹ کریں مقسط کے ساتھ تو اچھا معنی اور الٹ کریں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ کے ساتھ تو ناانصافی معنی، یہ اپوزٹ معنی کے لیے ایک بات امام بخاری لائے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھنا، میں اس علمی بات کو عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں، اور کچھ اپنی زبان میں ہوتا ہے، کچھ دوسروں کی زبان میں ہوتا ہے۔ یہاں امام بخاری عربی سے ہٹ کے رومی زبان کی بات لائے ہیں۔ رومی کون ہے؟ رومیوں کو عربی میں بنی اصفر کہتے ہیں، بنی اصفر کو موجودہ دور میں انگریز کہتے ہیں۔ امام بخاری نے عربی اور قرآن کی زبان کے لفظ کا ترجمہ انگریزی اور رومی سے کر کے بتایا کہ اس کا معنی یہ ہے، گویا امام بخاری بتانا چاہتے ہیں دین سمجھانے کے لیے، شریعت پھیلانے کے لیے، اسلام سنانے کے لیے اگر دشمن کی زبان سیکھنی پڑے تو سیکھیں بھی اور آگے اس میں دین پھیلائیں بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ انگریزی اپنے بچوں کو اس لیے نہ پڑھاؤ کہ ہم گلے میں ٹائی ڈال کے اور فل بٹا فل انگریز بنائیں گے، جی نہیں، انگلش پڑھائیں، کالج یونیورسٹی پی ایچ ڈی لیول ڈاکٹریٹ ان فلسفی کیجئے، ایم فل کیجئے، سب تک جائیے، بیالوجی پڑھیے، میتھ پڑھیے، ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھیے، آپ فزکس پڑھیے، آپ کیمسٹری پڑھیے، اور آپ کے بایو اور یہ تمام معاملات ہونے چاہیے لیکن دین کے تابع رہ کر ہونے چاہیے۔ ہم نے بھی کالج یونیورسٹی پڑھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دنیا میں بھی تعارف دین والا رہے، آخرت میں بھی تعارف دین والا۔ میں جو بڑی بڑی بعض اوقات یہ برگر فیملیز میں گفتگو کا موقع ملتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم نے تو مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، ہمیں تو مسجد کی چٹائی کی برکت سے ملا ہے، اور میں آج بھی چاہتا ہوں رب نے دنیا میں دینداروں سے جوڑا ہے، اللہ آخرت میں بھی دینداروں سے جوڑا۔ تو امام بخاری نے اس طرح کی بات فرما کر ایک نقطے کو حل فرما دیا کہ غیر کی زبان میں بھی دین کو سمجھانے کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے روایت شروع فرماتے ہیں، اور روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر 4 اساتذہ لائے ہیں پے در پے، اور 5ویں نمبر پہ صحابی، 6 نمبر پہ اللہ کے رسول کا فرمان لائے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن أُمَّارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عن أَبِي زُرْعَةَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ امام احمد بن اشکاب امام بخاری فرماتے ہیں میرے استاذ، اس کے استاذ محمد بن فضیل، اس کے استاذ عمارہ، ان کے استاذ ابو زرع جن کا نام حرم ہے، یہ ہاشم موجود ہے، حرم، یہ 4 اساتذہ سے بات لائے ہیں۔ یہ چاروں کیا کہتے ہیں؟ پے در پے روایت جاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ پہ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے پاک پیغمبر نے فرمایا کلمتان، 2 جملے، حبیبتان، رب کو بڑے پیارے، الی الرحمن، خفیفتان، اور کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، بڑے ایزی، بڑے آسان، علی اللسان، زبان پہ کوئی بھاری بھی نہیں بنتے، لیکن جب اتنے نرم تو کوئی فائدہ؟ جی ہاں، ثقیلتان فی المیزان، وزن اعمال کو بھر کے رکھتے ہیں۔ وہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی پڑھ لیجیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور کتاب الدعوات میں یہ روایت امام بخاری لائے ہیں، اور وہاں پہ لفظ ہے، اے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے کیا فرمایا؟ فرمایا من قال فی یوم 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ، وہاں سبحان اللہ العظیم کی قید بھی نہیں ہے حضرت، صرف 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ، حتت انہ خطایاہ و ان کانت مثل زبد البحر، فرمایا اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں اس دن کے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر۔ میں ختمات بخاری میں جب بھی جاؤں اس حدیث پاک میں لوگوں کو کہتا ہوں صرف گھڑی پہ دیکھ کر 2 منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے، 100 مرتبہ اگر سبحان رب یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا جائے تو اس دن کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے۔ تو میں اٹھنے سے پہلے یہاں پڑھ کے انشاءاللہ پھر اٹھیں گے۔
میری بات کا مطلب یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ 4 بزرگ لائے ہیں. یہ چاروں بزرگ کون ہیں؟ اللہ اکبر. یقین مانے رب کریم نے ان گستاخوں کے منہ بند فرما دیے ہیں اس روایت کے ذریعے جو گستاخان کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کی لڑائی تھی. وہ پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں پیش کرتے ہیں. میں نے پڑھا حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے ان کی بات سے تھا. پھر مجھے حوالہ القواقب الدراری شرح کرمانی کی 25ویں جلد سے ملا. بالکل امام کرمانی جب شرح کرمانی القواقب الدراری، کوکب الدری تو ہمارے اکابر کی ہے، قواقب الدراری عاشر کرمانی کا پورا نام ہے، اس کی 25ویں جلد کے آخر میں فرماتے ہیں فیہ لطائف، اس سند میں بہت سے دلائل ہیں. کون سے دلائل ہیں؟ ان میں ایک دلیل لکھتے ہیں اربعۃ کلہم کوفیون، کہ یہ چاروں بزرگ امام ابو حنیفہ کے بالکل شہر کے محدث ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تعلق تو ایسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شروع کی ہے، امام حمیدی لائے ہیں. امام حمیدی شاگرد امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کے، وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے. تو ادھر بھی تعلق امام ابو حنیفہ سے اور ادھر بھی تعلق امام ابو حنیفہ سے. امام بخاری رحمہ اللہ کا تو بڑا تعلق ہے. ہاں جس جگہ امام بخاری رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں امام صاحب پہ رد ہے. اور خدا کے بندے 10 بندے اور موجود ہیں، آپ کو صرف یہیں پر ہی نظر آتا ہے، باقی اور کوئی نظر نہیں آتا ہے جی رد کس پر ہے اور کس پر نہیں ہے. تو کئی طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن بندے کی اینک صاف ہونی چاہیے. اینک دھندلی تو لوگ کہیں گے جی بڑا دھندلا موسم ہے، اینک کو صاف کر لیا جائے تو کہیں گے زبردست بہترین موسم ہے. اپنی اینک کو دھونا چاہیے، اپنی آنکھوں کو دیکھنا چاہیے. ہمارے احناف علماء دیوبند کو رب نے اہل علم بھی بنایا ہے، اہل نظر بھی بنایا ہے. انہیں علم سیکھنے کی درسگاہ دی ہے، نظر سمجھانے کی خانقاہ دی ہے. یہ خانقاہ والے بھی ہیں، درسگاہ والے بھی ہیں. ان کے پاس مکمل کا مکمل دین کا تمام سسٹم موجود ہے. تو میرے دوستو اگر یوں پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے. جن میری بہنوں اور بھائیوں نے قرآن یہ احادیث پاک کو پڑھا مکمل کیا ہے، یہ ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے پڑھانے والے تمام اور پورے تعاون میں دوست سارے احباب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ ہم سے ہماری بچیوں اور بچوں سے دین کی خدمت لے لے، اللہ انہیں بھی حاملین دین بنا دے. رب کریم ہماری بھی بچیوں بچوں سے دین پاک کی خدمت مقبولیت والی لے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ابھی سے ہی آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہاتھ پہ ابھی ہی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں. آپ پڑھنا شروع فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ و بحمدہ. جزاکم اللہ تعالی.